آج 22 جمادی الاخری ہے۔ آج کا دن وہ عظیم دن ہے کہ عاشق اکبر، سالار صحابہ، پیکر صدق و وفا، یار غار، یار مزار، افضل الخلق بعد الرسل، سایہ مصطفیٰ، مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت، ثانی اثنین ہجرت، اوحد کاملیت، سابق سیر قرب خدا، سیدنا امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس پاک ہے آج کا دن۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہر اعتبار سے اشرف اور اعلیٰ ہیں۔ امامت ہو یا خلافت، کرامت ہو یا شرافت، صداقت ہو یا شجاعت، خوف خدا ہو یا عشق مصطفیٰ، الغرض ہر اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اہم مقام ہے، اور یہ ان کی ذات میں اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں آپ کو عطا فرمائی۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے۔ جب دونوں غار میں تھے تو اذ یقول لصاحبہ، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ بے شک غم نہ کرو کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی کہ جو تم نے نہ دیکھے۔ یہ تھی آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس آیت کریمہ میں لصاحبہ یہ جو لفظ ہے یہ بڑا قابل غور ہے، اور آج میں اسی پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یوں تو ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ فیض رساں سے فیض پانے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے آقا سے فیض پایا۔ یہاں تک کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب تھی۔ جب میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت تک تمام صحابہ کرام کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ تمام کے تمام جو میرے حضور کے صحابہ ہیں یہ سچے پکے غلام، اور آپ کے اشارے پر مر مٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، اور اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے کہ اپنے آقا کا ایک اشارہ ہو تو وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن قرآن حکیم میں ہم دیکھتے ہیں تو بطور خاص کسی کو صحابی نہ کہا، لیکن اگر صحابہ کرام میں سے 1.25 لاکھ میں سے کسی کو بطور صحابی جس کے لیے نص قطعی یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت کوئی لفظ آ گیا جسے نص کہتے ہیں، تو اگر وہ ہم دیکھیں اور جن کو صحابی کہا گیا تو وہ
عظیم ہستی جو ہیں جن کا آج یوم عرس پاک ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے کہ آپ کی صحابیت جو ہے وہ نص قطعی یعنی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اگر کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار اگر کوئی کر دے تو بالاجماع امت وہ کافر ہو جائے گا اور وہ مرتد ہو جائے گا، وہ دین سے ہی نکل جائے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو لفظ ہے لصاحبہ، اس پر جو کلام کیا بڑا ہی خوبصورت کلام کیا، اور آپ سنیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس شان کے مالک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا شانیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کریمہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، اس کے تحت تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصفی طور پر بیان فرمایا کہ آپ صاحب رسول ہیں۔ آپ کو صاحب رسول جو کہا کس نے کہا؟ فرماتے اللہ رب العالمین نے آپ کو صاحب رسول لصاحبہ ہی کہہ کر فرمانا، یہ اللہ کا قرآن میں یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی جو رب ہے وہ رب ہو کر آپ کو لصاحبہ ہی فرما رہا ہے قرآن میں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ آپ کے کمال فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے آگے اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہوئے آپ نے امام حسین بن فضل البجلی ان کا قول نقل کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی رسول ہونے کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا، کیونکہ امت کا اس بات پر اجماع ہے اور اس بات پر اجماع ہو چکا ہے، یعنی ہو چکا ہے پہلے سے کہ 1400 سال سے یہ اجماع ہو چکا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ میں لصاحبہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو قربت اور معیت جو تھی، فرمایا اس کی کیفیت کو وہ ایک خاص نوعیت کی تھی، اور فرماتے ہیں جسے الفاظ میں بیان کرنا کہ جو سیدنا صدیق اکبر کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو قربت اور جو معیت تھی اس کو الفاظ میں بیان کرنا، فرماتے ہیں صرف مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن ہی ہے۔ یہ قرآن مجید کا ہی ایک اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جس نے 2 لفظوں میں ہمیں بتا دیا کہ صدیق اکبر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا قرب اور معیت تھی کہ ساری حدوں کو ذات صدیق اکبر میں سمو دیا ہے، اور اس انداز سے بیان کیا کہ اس کا زیادہ سے زیادہ تصور بھی انسان کے لیے محال ہے، کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا قرب اور معیت سیدنا صدیق اکبر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تھا۔ چنانچہ امام حسین بن فضل البجلی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ جب غار میں 2 تھے، کیونکہ ایک میرے آقا تھے اور ایک صدیق اکبر تھے، غار ثور میں جب حضور نے ہجرت فرمائی اور غار ثور میں پہنچے تو فرمایا اس منظر کو جو قرآن نے بیان کیا، جب غار میں 2 تھے تو ان میں سے ایک 2 میں سے دوسرا تھا، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھو تو دوسرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور فرمایا کہ جب رسول عربی کی جہت سے دیکھا جائے تو دوسرے جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا، یعنی قرآن اس الفاظ میں بھی کہہ سکتا تھا کہ غار میں 2 تھے اور دونوں میں سے ایک ابو بکر تھے، قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن ظاہری معنی تو وہی ہے
کہ دو تھے اور دو میں سے ایک حضور تھے اور ایک سیدنا صدیق اکبر تھے، تو فرمایا لیکن اس سے یہ بات نہ بنتی، کیونکہ آپ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو نہیں جانتے، لیکن جو قرآن کی فصاحت و بلاغت کو جاننے والے ہیں، جو قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ غار میں دو تھے، دوسرے دونوں میں سے ایک ابو بکر تھے، تو فرمایا ظاہری معنی تو وہی تھا، لیکن فرمایا اس سے بات نہ بنتی کہ جو قرآن نے ثانی اثنین کہہ کر جو بات بتانا چاہی ہے تو اس سے وہ بات نہ بنتی۔ اب اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو فرمایا اس آیت مقدسہ میں جو ثانی اثنین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بارگاہ مصطفیٰ میں صدیق اکبر کے جو ان کا جو قرب ہے اور جو ان کی معیت جو حضور کی انہیں نصیب ہوئی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اپنا اور اپنے محبوب کا جو رشتہ ہے اور جس انداز سے قرآن نے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کو بیان کیا، فرمایا وہی انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنایا۔ اگر غور کیا جائے تو وہی انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنایا، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے 10ویں پارے میں کہ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب دیکھیے کہ دو ذاتیں ہیں، فرمایا کہ لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار تھے اور اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں، یعنی اللہ کو راضی کریں اور اللہ کے رسول کو راضی کریں۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ نحوی قاعدہ یہ ہے کہ دو ذاتیں ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک رسول ہے۔ ان یردوہ، یہ جو ہو ہے یہاں پر نحوی قاعدہ جو قرآن کی گرامر ہے، جو عربی گرامر ہے، اس کے لحاظ سے یہاں پر ہو کے بجائے ہما آنا چاہیے تھا، یعنی واحد کے بجائے تثنیہ کا ڈبل کا صیغہ آنا چاہیے تھا، لیکن قرآن میں ایسے بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں یہ والی ضمیریں ہمیں ملتی ہیں کہ جہاں تثنیہ آنی چاہیے وہاں اللہ تعالیٰ نے واحد کی ضمیر لوٹا کر اور وہاں لوٹائی ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ فرمایا کہ ہونی تو دونوں ذاتیں تھی، دو ذات کا ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن اس بات کی طرف یہاں علماء کہتے ہیں کہ یہ ہو ضمیر جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے، اگرچہ ذات دو ہیں لیکن فرمایا کہ وہ ذات دو ہیں لیکن بات ایک ہی ہے، کیونکہ رضا والی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا یا اللہ کے رسول کو راضی کرنا، بات ایک ہی ہے، اسی لیے ہو ضمیر کو لوٹا کر فرمایا کہ یہ بات سمجھانا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ رضائے مصطفیٰ اور رضائے خدا ایک ہی چیز کا نام ہے، یعنی اللہ کی رضا اور اللہ کے محبوب کی رضا یہ ایک ہی چیز ہے۔ فرمایا ان یردوہ، یہ ضمیر لوٹا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا، تو جس طرح ہو ضمیر جو ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ بارگاہ خداوندی میں محمد عربی کے لیے انتہائی قرب کی اور معیت کو یہ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جہاں دوئی کا تصور ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی دو ذاتیں ہوں گی، یعنی ایک ہی ذات کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا، تو فرمایا اسی طرح ثانی اثنین یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بارگاہ مصطفی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قرب اور جو معیت جو آپ کو نصیب ہوئی، فرمایا اس دوئی کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ اور کمال دیکھیے کہ قرآن کریم میں کہ یہ فرمانا اسی کے آگے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں ہیں اور کافر غار کے دہانے پہنچ چکے ہیں، اور اگر وہ پا لیتے تو وہ حضور علیہ السلام کو کیونکہ شہید کرنا چاہتے تھے اور وہ منصوبہ بنا کے ڈھونڈ رہے تھے آپ کو، لیکن دیکھیے تو صحیح کہ سیدنا صدیق اکبر کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ غار کے دہانے پر وہ کافر پہنچ چکے ہیں، اگر تھوڑا سا جھک کر دیکھیں گے تو انہیں غار کے اندر نظر آ جائیں گے، تو اس وقت انہیں حضور کی جان کی کہ حضور کی جان کی حفاظت کی اتنی فکر لگ جاتی ہے کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو پھر کیا
کیا ہوگا، یعنی میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہو جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے صدیق تم غم نہ کرو، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، یہ معنی جو ہے اس کا بڑا جملہ خیز ہے۔ فرماتے ہیں محبوب و محب کے درمیان محبت اور قرب و معیت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی رضا پر مبنی ہے، لہٰذا فرمایا غم نہ کر، تائید اور نصرت ایزدی ہم وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اور اے ابو بکر صدیق، یعنی حضور یہ اپنے یار غار سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اے ابو بکر صدیق تو خوش ہو جا کہ ہمارے دونوں کے درمیان میں جو قرب اور جو معیت جو قائم ہے، اور لیکن اس میں ایک تیسری ذات جو ہے وہ لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم وقت ہمیں اس کی معیت بھی حاصل ہے، اور وہ ذات جو ہے وہ رب قدوس کی ذات ہے، اور اس کی ذات جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا تو غم نہ کر، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ کے ساتھ قرب و معیت ہے، اسی قرب و معیت میں صدیق اکبر کو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شامل فرمایا۔ تو یہ دیکھیے کس انداز سے یہ محبت کا یہ بات بتائی گئی۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم نے آپ کو ثانی اثنین جو کہا، علماء نے اس میں اتنی باریکیاں نکالی اور اس پر اتنا کلام کیا کہ یہ جو دو میں سے دوسرے تھے، اس میں بڑا ہی ایک لطف اور انداز ہے۔ فرماتے واقعی اگر حضور کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو فرمایا کہ وہ حضور کے ہر مقام پر ثانی تھے، یعنی ہر جگہ دوسرے نظر آئیں گے۔ اگر آپ دیکھیں حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو دین اسلام کی نصرت اور حمایت کی طرف بلایا، تو سب سے پہلے اس دعوت پر لبیک اگر کسی نے کہا تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ تو دیکھیے ثانی اثنین، دیکھیے اعلان نبوت میں سب سے پہلے جو آنے والے دو میں سے دوسرے ہیں، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی تو اس میں وہ دوسرے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سفر ہو یا حضر ہو، امن ہو یا جنگ ہو، محب اور محبوب پر ہمیشہ ثانی اثنین کا ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ جہاں دیکھیں گے آپ کو ثانی اثنین جو قرآن نے کہا، اس کا جلوہ آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات میں نظر آئے گا۔ اور یہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کا جب دن ہوگا تو میرے آقا نے خود ہی بتا دیا کہ سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی، فرمایا وہ مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میرے بعد جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ یعنی حضور نے ہر جگہ دوسرا انہیں بتایا۔ تو دیکھیے ثانی اثنین کہ قبر سے جب حضور پہلے نکلیں گے، دوسرے جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اسی طرح حوض کوثر پر دیکھیں تو وہاں پر بھی میرے آقا ہوں گے اور دوسرے جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں گے۔ اور یہ حدیث پاک بھی آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صدیق اکبر سے فرمایا کہ آپ جس طرح غار میں میرے ساتھ ہیں، کل حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ جو دائمی قرب مل گیا، یعنی حضور کا ہمیشگی والا جو قرب اور جو معیت جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس کو علماء نے لکھا، یہ جو دائمی قرب و معیت جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، اس کی بنیاد جو ہے وہ غیر متزلزل اور دائمی عشق و محبت ہے۔ یہ عشق رسول ہی اگر دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات میں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا، اگر آج ان کا یوم ہے اور آپ ان کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو ہر جگہ وہ جھلک نظر آئے گی۔ ایسا لگے گا کہ سینہ صدیق اکبر میں عشق رسول کو کوٹ کوٹ کر ایسا بھر دیا گیا، اللہ اکبر، کہ صدیق اکبر کو دیکھیں ان کی مبارک زندگی کو تو وہ محبوب کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ اگر محبوب کے قدموں پر زندگی قربان ہوتی ہے تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی معراج ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میں نے جیسے کہا کہ کوئی سا بھی موقع ہو، سفر ہو یا حضر، حالت امن ہو یا جنگ،
صرف ہم سفر ہجرت دیکھ لیں تو میرے آقا نے اگر چنا بھی تو کس کو چنا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ اکبر! وہ لوگ جو رافضی ہیں، جو بغض صدیق اکبر جن کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں، یہاں پر بھی وہ اعتراض کرتے ہوئے، وہ الزام تراشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کے پیچھے پیچھے خود ہی چلے آئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی تھی کہ آپ نے اپنے ساتھ اگر کسی کو لینا ہے کہ رازدار اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، تو انہی کو چنا گیا۔ تو وہ ہجرت کی جب چلتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے، تو یاد رکھیے گا کہ ہجرت حضور کے ساتھ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت سارے کافروں کی نظر حضور پر تھی، وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ سارے مل کر وہ حضور کو شہید معاذ اللہ کرنا چاہتے تھے۔ تو گویا کہ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنا یہ تلواروں کے سائے میں سفر کرنے کے مترادف تھا، گویا کہ اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دینے کے مترادف تھا۔ لیکن صدیق اکبر ہیں، قربان جائیں آپ کی عظمتوں پر، آپ کی عظمتوں کو کروڑوں اربوں بار سلام کہ آپ نے اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر، جب ہم اس ہجرت کے منظر کو جب پڑھتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایسے شمع مصطفی کا طواف کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ میرے آقا پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اے صدیق یہ تیرے چلنے کا انداز ایسا نرالا ہے، ایسا کیوں ہے کہ کبھی آگے جاتے ہو، کبھی پیچھے آتے ہو، کبھی دائیں جاتے ہو، کبھی بائیں جاتے ہو، یہ کیا وجہ ہے کہ اس انداز سے حضور کے ساتھ سفر ہجرت کر رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ارشاد کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جب آگے جاتا ہوں تو اس لیے آگے بڑھ کر دیکھتا ہوں کہیں دشمن نے کہیں گھاٹ لگا کر کوئی ایسا آپ کے لیے کوئی حملہ کرنے کے لیے منصوبہ نہ بنا کر رکھا ہو کہ وہ آپ پر اچانک حملہ کر دیں، تو وہ اچانک حملہ کریں تو میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھ کر میرا سینہ پہلے آ جائے تاکہ آپ کی طرف کوئی وار آنے سے پہلے وہ صدیق اکبر کے سینے پر آ جائے، یعنی پہلے مجھے کچھ ہو جائے لیکن آپ کو کچھ نہ ہو۔ اگر میں پیچھے جاتا ہوں تو پیچھے جانے کا مقصد یہ کہ پیچھے سے کوئی اچانک نہ آ کر آپ پر حملہ کر دے، دائیں جاتا ہوں بائیں جاتا ہوں، وجہ یہی ہے کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی ذات کے حوالے سے دشمنوں کے معاملے میں بہت فکر مند ہو۔ اللہ اکبر! تو اسی وقت تو میرے آقا نے یہی تو کہا تھا، اس وقت بھی کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق غم نہ کرو کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عشق مصطفیٰ میں وہ مقام رکھتے ہیں دوستو کہ اولین آخرین، جب سے کائنات بنی انبیاء کے بعد اگر اس روئے زمین پر انبیاء کی جو ہستیاں ہیں ان کے بعد اگر علماء نے یہ بات لکھی کہ عشق مصطفیٰ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام حاصل ہے کہ اولین اور آخرین میں سے کوئی بھی اس مقام تک نہ پہنچ سکا۔ یہ صرف زبانی دعویٰ میں نہیں کر رہا بلکہ اس پر خود محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ حضور نے خود بتا دیا کہ اولین اور آخرین میں سے اگر عشق مصطفیٰ کی انتہا کو اگر کوئی پہنچے ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے تو سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما ہے، حضرت حسان کو کون نہیں جانتا، وہ دربار نبوی کے وہ نعت گو شاعر ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے صحابی ہیں کہ جن کے لیے ممبر جو ہے میرے آقا سجاتے ہیں۔ وہ حضرت حسان سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن پوچھتے ہیں کہ اے حسان یہ تو بتاؤ کہ میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی اشعار کہیں۔ ابھی میں نے کوئی حدیث پاک آپ کو نہیں سنائی ورنہ اتنی حدیث پاک جو میرے آقا نے آپ کی شان میں صرف ثانی اثنین کا میں نے آج آپ کو بتایا کہ کیسا عشق مصطفیٰ، کیسے دو میں سے دوسرے تھے، وہ اسی پر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ تو میرے آقا نے پوچھا
کہ اے حسان بتاؤ کہ میرے ابو بکر کے بارے میں بھی تم نے کچھ کہا ہے یا نہیں کہا؟ تو حضرت حسان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جی میں نے آپ کے ابو بکر کے بارے میں بھی اشعار کہے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ حسان ذرا مجھے بھی تو سناؤ کہ تم نے میرے ابو بکر کے بارے میں کون سے اشعار کہے؟ حضرت حسان کہہ اٹھے وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَابَ الْعَدُوُ بِهِ إِذْ صَاعِدٌ الْجَبَلَ وَكَانَ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا۔ یہ حضرت حسان نے عربی میں حضور کو اشعار سنائے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دو جان میں سے جب دونوں غار میں بلند تھے، جب دونوں بلند غار میں تھے اور دشمن ان پر گزرے جب وہ پہاڑ پر چڑھے، یعنی وہی منظر بتا رہے ہیں حضرت حسان کہ دو جان سے جب دونوں بلند غار میں تھے اور دشمن ان پر سے گزرے جب وہ پہاڑ پر چلے، وَقَانَ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا، اور وہ تو رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ یعنی حضرت حسان بتا رہے ہیں کہ صدیق اکبر کون ہیں، لوگوں سنو، اور حضور کو بتا رہے ہیں کہ وَقَانَ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا، کہ وہ تو رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ پھر کہنے لگے قد علموا، بے شک لوگوں نے جان لیا، من البریۃ لم یعدل بہ رجلا، کہ کہنے لگے کہ مخلوق میں کوئی ان کے برابر نہیں۔ بتا دیا حضرت حسان نے کہ مخلوق میں انبیاء کے بعد کوئی ان کے برابر نہیں۔ تو پھر یہ شعر سنا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو راوی کہتے ہیں کہ میرے آقا مسکرائے، اور پھر حضرت حسان کو کیا کہنے لگے؟ حضور کہنے لگے صدقت یا حسان ہوا کما قلتا، اے حسان جو تو نے کہا تو نے سچ کہا۔ یعنی حضور نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اولین اور آخرین میں سے اس مقام پر، یعنی عشق مصطفیٰ میں جو اس مقام کی انتہا کو اگر پہنچے ہیں، تو اولین اور آخرین میں سے کوئی ایسی ذات نہیں کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہو۔ تو یاد رکھیے کہ میرے آقا نے بتا دیا کہ وہ واقعی حقیقت پر مبنی ہے حسان جو تو نے کہا، یعنی میری محبت میں واقعی حضرت صدیق اکبر کا کوئی ثانی نہیں، یعنی وہ ایسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جو قرب و معیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، کبھی کسی کے دوسرے کے حصے میں نہ آئی۔ اور اگر میں اسی پر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ اگر آج بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو غنبت خضرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آج بھی وہ نظر آ رہی ہے، وہ ثانی اثنین آج بھی اس کا ثبوت دے رہی ہے، جو تا قیامت آنے والے عشاقان رسول کو یہ پیغام دے گی کہ تمہیں بھی عشق رسالت اگر کرنا ہو تو یہ ثانی اثنین کو دیکھ لینا۔ تم رافضی کتوں کو نہ دیکھنا کہ جو ان پر تبرہ کرنے والے، اگر تمہیں دیکھنا ہو تو ان کے نقش قدم پر چلنا، ان سے محبت کرنا۔ تم ان کالے کتوں کے پیچھے نہ چلنا کہ جنہوں نے ان پر تبرہ کر کے کہ وہ علی کا نعرہ لگا کر، کبھی فاطمہ کا وہ نعرہ لگا کر، اور ان کے بغض کو ڈال کر، حالانکہ ہمارے لیے دونوں بیلنس میں، ہمارے لیے صحابہ کی بھی محبت اور اہل بیت کی محبت، جب اسی محبت کے درمیان میں ہم رہیں گے تو ہماری کشتی پار لگے گی، اور جہاں سے بھی ایک طرف سے بھی وہ ڈس بیلنس ہوئے تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ لوگوں کو حضور کی محبت یاد رکھنا کہ حضور کی محبت جو ہے وہ اصل ایمان بھی ہے اور جان ایمان ہے۔ یہ نہ ہو حضور کی محبت تو یاد رکھیے گا کہ انسان کا جسم ایک بے روح جسم کی مانند ہے، کہ ایک مردہ جس طرح ہوتا ہے، اگر حضور کی محبت نہ ہو تو پھر یہ جسم ایک مردے کی طرح ہے۔ بلا شبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے متقی اعظم ہیں، ایسے صدیق اکبر ہیں، ایسے ہی حضور کے عاشق اکبر بھی ہیں، اور عشق و محبت
کے ہر اعلیٰ پاکیزہ معیار آپ سب سے اس کے بلند مرتبے پر آپ فائز نظر آتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم ہے، تو ان کی سیرت مبارکہ کو آپ ضرور پڑھیے، اور آج ان کے ہمیں چاہیے کہ ہم سب، حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ دن منانا چاہیے تھا، اور ہمارے گھروں میں آج کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آج ان کی فاتحہ ہم اپنے گھروں میں نماز جمعہ کے بعد جو پکا ہو اسی پر، لیکن تھوڑا سا اپنے بچوں کو یہ دن یاد رکھوائیں کہ 22 جمادی الثانی جو ہے وہ عاشق اکبر، متقی اعظم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دن ہے کہ جنہوں نے اس بات پر ہی میں اس شعر پر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ کسی شاعر نے کیا بات کہی کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 100% ہم تو صرف زبان سے کہتے ہیں، لیکن صدیق اکبر جو ہیں اس کے مصداق نظر آتے ہیں کہ صدیق اکبر یہ حضور کی بارگاہ میں ہر وقت ان کا یہ نظریہ کہ یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب وارہ کروں میں، تیرے نام پر سر قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، یعنی اپنا سر بھی کٹوا کر یا رسول اللہ اسی سر کو بھی آپ کے سر پر، یعنی آپ کی مبارک وجود پر اس کو اتار کر صدقہ کر دو، یہ میری جان ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی عاشق اکبر کے اس آج مبارک دن کا صدقہ اللہ ہمیں بھی حضور کا صحیح معنوں میں عشق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ نئے آنے والے دوست اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئے آنے والی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔